بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں آئیے ہم اپنے 5ویں لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہے ڈاکٹر سے پہلے یعنی ابتدائی طبی امداد کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ ڈاکٹر سے پہلے۔ ہم نے خون بہنا، موچ آ جانا، نکسیر پھوٹنا، ہڈی ٹوٹ جانا، پانی میں ڈوبنا یہ پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آگ لگ جانا۔ اگر آگ لگ جائے تو اس صورت میں متاثرہ شخص کو کیسے بچایا جائے؟ آگ لگ جانا۔ آئیے بچوں میرے ساتھ سبق کی بلند خوانی کریں اور ساتھ سمجھیں کہ صورتحال میں کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ بے احتیاطی یا بے خیالی میں اگر کپڑوں میں آگ لگ جائے تو جلدی سے متاثرہ شخص پر کمبل یا دری وغیرہ ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کی جائے۔ جی یہ دیکھیں متاثرہ شخص پر موٹی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کمبل یا دری۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر باریک کپڑا دیا جائے گا تو باریک کپڑا خود جل جائے گا، موٹا کپڑا ہوگا تو وہ کم سے کم جلے گا، وہ بلکہ آگ بجھانے میں مدد کرے گا۔ آگے ہے اگر یہ چیزیں بر وقت نہ ملے تو متاثرہ شخص زمین پر لوٹ لگانا شروع کر دے۔ جی یعنی کہ لوٹنا ایسے، یعنی اس طرح، ایسے زمین پہ ایسے ہونا شروع کر دے، اس طرح آگ کو ملنے والی آکسیجن بند ہو جائے گی جس کے نتیجے میں آگ بجھ جائے گی۔ آگ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آگ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ جو پانی ہے وہ آکسیجن سے بنا ہوتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے۔ تو اگر اس کو مزید اگر پانی ڈالا جائے گا تو اس کے ذریعے آگ کو مزید آکسیجن ملے گی تو وہ بجھنے کی بجائے اسی طرح جلتی رہے گی۔ آگ بجھ جانے کے بعد جلی ہوئی جگہ پر ناریل یا کچے آلو کا لیپ کریں تاکہ جلن کم ہو جائے۔ جی بچوں آگ بجھ جانے کے بعد کس چیز کا لیپ کرنا چاہیے؟ ناریل یا کچے آلو کا۔ اور کیا چیز؟ موٹا کپڑا، کمبل یا دری سے متاثرہ شخص کو لپیٹ دینا چاہیے، یا اس متاثرہ شخص کو خود ہی آگے بڑھ کے جو ہے یہ موٹا کمبل یا دری اپنے ارد گرد لپیٹ لینی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں زمین پہ میسر نہ ہو تو اس طرح زمین پر لیٹنا شروع کر دے، اس طرح، تاکہ آگ جو ہے وہ بجھنا شروع ہو جائے۔ پانی اپنے اوپر وہ شخص نہ ڈالے یا اس کے اوپر پانی نہ ڈالے۔ جی بچوں اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں بجلی کا کرنٹ لگنا۔ اگر بجلی کا کرنٹ لگے تو صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ دیکھیں اس شخص کو بجلی کا کرنٹ لگا ہے تو یہ شخص اس کو کس طرح بچا رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے خیالی میں بجلی کے کھلے تاروں سے ہمارا جسم چھو جاتا ہے جس سے جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ یعنی بے دہانی میں بجلی کے کھلے تاروں سے ہمارا جسم چھو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی بجلی کے کھلے تار یا بجلی سے چلنے والی مشین سے چمٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ اسے بجلی کے تار یا مشین سے الگ کر دیا جائے۔ یعنی جس چیز سے چمٹ گیا ہے اس چیز سے اس کو الگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب الگ کیسے کیا جائے یہ دیکھیں طریقے۔
اب آگے بتائے گئے ہیں، ایک شخص بجلی والی کسی چیز کے ساتھ چمٹ گیا ہے، یعنی اس چیز میں کرنٹ ہے، تو اس چیز سے اس کو کیسے علیحدہ کیا جائے؟ سب سے پہلے سوئچ کو بند کر کے پلگ نکال دیا جائے۔ بہتر ہے کہ مین سوئچ بھی بند کر دیا جائے، یا کم از کم فیوز ہی نکال دیا جائے، یعنی سوئچ بند کر دیا جائے، اگر مین سوئچ بند کر دیا جائے یا فیوز، ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی ہو، بہتر ہے کہ مین سوئچ بند کر دیا جائے، تاکہ گھر میں سارے جو گھر میں جو بجلی ہے اس میں وہ بند ہو جائے۔ آگے ہے، اور متاثرہ شخص کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھوا جائے، کیونکہ اس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے جو چھونے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے متاثرہ شخص کو لاک کرنے کے لیے لکڑی، کاغذ یا پلاسٹک کا استعمال کیا جائے۔ اب یہ کاغذ یا پلاسٹک تھوڑا سا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو تو تب ہی آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ لکڑی کے کسی ڈنڈے یا کسی قسم کی چھوٹی سٹک بھی ہو، اتنی ہو کہ جسے اس سے علیحدہ کیا جا سکے۔ یہ خیال رکھا جائے کہ الگ کرتے وقت جس جگہ آپ کھڑے ہوں وہ گیلی نہ ہو۔ یہ گیلی کیوں ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ پانی جو ہے اس میں کرنٹ گزر سکتا ہے۔ متاثرہ شخص پر کمبل ڈال دیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے آگ لگنے پہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ آیا سانس کا نظام بحال ہے یا نہیں۔ اگر سانس رک گئی ہے یا آہستہ آہستہ آ رہی ہے تو مصنوعی سانس کا فوراً بندوبست کیا جائے۔ جسم کے دوسرے حصوں کی نسبت سر کو اونچا رکھا جائے، متاثرہ شخص کو زیادہ ہلنے جلنے نہ دیا جائے، اور جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جی دوبارہ پھر دیکھیں، ہم نے پڑھا ہے بجلی کا کرنٹ لگنا، یعنی کہ بے دھیانی میں اگر ہمارا جسم کھلے تاروں سے چھو جائے، یا کسی ایسی چیز میں جیسے ہم کپڑے دھو رہے ہیں تو مشین میں کرنٹ آ جائے تو مشین سے چمٹ جائے، تو اس صورت میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اب جو دوسرا شخص جو مدد کر رہا ہے اسے کیا کرنا چاہیے کہ سوئچ کو بند کر دے، یا مین سوئچ بند کر دے، یا فیوز نکال دے، ان تینوں میں سے کوئی کام ہی کر لیں۔ اور جو متاثرہ شخص ہے اس کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھوئے، بلکہ کسی لکڑی، کاغذ یا پلاسٹک سے وہ اس سے الگ کرے۔ ایک اور بات کہ ننگے پاؤں نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ اس پہ نہیں لکھا ہوا لیکن ننگے پاؤں نہیں ہونا چاہیے، یعنی جوتی ضرور پہننی چاہیے جو شخص دوسرے کو علیحدہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو احتیاط بتا رہی ہوں۔ الگ کرتے وقت جس جگہ آپ کھڑے ہوں وہ گیلی نہ ہو۔ اچھا، متاثرہ شخص پر کمبل ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد یہ تو یہاں تک جو طریقہ ہے وہ ہے کہ کیسے اسے بجلی سے یعنی کرنٹ سے آزاد کیا ہے۔ اب آزاد کرنے کے بعد یہ جو آگے 4 لائنیں ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیا کہ اس کا سانس کا نظام بھی بحال ہے کہ نہیں۔ جی یعنی جب اس کو ہم نے مین سوئچ بند کر دیا، اس میں کرنٹ دوڑنا بند ہو گیا، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے متاثرہ شخص میں سانس کا نظام بحال ہے یا نہیں۔ اگر سانس رک گئی ہے یا آہستہ آہستہ ہے تو اسے مصنوعی سانس دیا جائے کا فوراً بندوبست کیا جائے، سر کو اونچا رکھا جائے اور متاثرہ شخص کو زیادہ ہلنے جھلنے نہ دیا جائے۔ اس طبی امداد کے بعد فوراً اس شخص کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، یا ڈاکٹر کو بلکہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا جائے، کیونکہ اسپتال میں ہی اکوپمنٹس آلات ہوتے ہیں، گھر میں چیزیں لانا مشکل ہے، گھر میں مصنوعی سانس دینا اس طرح مشکل ہے جس طرح اگر ہسپتال میں ایک سہولتیں موجود ہوتی ہیں، گھر میں ڈاکٹر بلا کے وہ کام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اس شخص کو لے کر جایا جائے۔ جی بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے آگ لگ جانا۔ آگ لگ جانے کی صورت میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
کیسے متاثرہ شخص کی مدد کرنی چاہیے، اور بجلی کا کرنٹ لگنے کی صورت میں کیا کیا جائے۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی اس طرح حادثے کا شکار ہو تو یقیناً آپ اس کی مدد کر پائیں گے۔ انشاءاللہ کل ہم آگے لو لگ جانے کی صورت میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ بچوں۔